على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین حضرات، کل کے درس قرآن کے اندر آپ حضرات کے سامنے متقیوں کی، مومنین کی صفات بیان کر رہا تھا۔ پہلی مومنوں کی صفت کیا تھی کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت یہ تھی کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ غیب پر ایمان نہیں رکھتے، جو نماز ادا نہیں کرتے دن کے اندر 5 مرتبہ، گویا کہ وہ مومنین اور متقیوں کی صف میں نہیں ہے، آپ ان کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر، میں نے کل بھی کہا، فرمایا: والعصر، مجھے قسم ہے زمانوں کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام جو انسان ہے وہ خسارے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر یہ جو مومنین کی صفات ہے، متقیوں کی صفات ہے، وہ صاحب ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو آج متقیوں کی تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اکثر حضرات تو فرماتے ہیں کہ چیزیں وہ مراد ہے، یعنی ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں اور نفلی صدقات بھی کرتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے: ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ بعض لوگ بڑے چھوٹے دل والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مال کے علاوہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، رشتہ داریاں بھی زکوٰۃ کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ مثلا ان عزیزوں رشتہ داروں کی شادیاں ہو تو آ کر مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارے عزیز کی بچے یا بچی کی شادی ہے تو وہاں ہماری زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر وہ مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ لگ جائے گی، مگر زکوٰۃ کے علاوہ دوسرا مال بھی تمہارے پاس موجود ہے، وہ بھی اللہ کے رستے کے اندر غریبوں اور مسکینوں کو تقسیم کیا کرو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد مال ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت اور قوت عطا کی ہے، علم ہے، عقل ہے، بدنی طاقت ہے، اس کو اللہ جل جلالہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، وہ اس کو خرچ کرتے ہیں، کوئی دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس شریعت کا ایک مسئلہ بھی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا تمہارے فریضہ میں داخل ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تو وہ دوسروں کو اچھا مشورہ دے کر ان کی رہنمائی کر کے، کسی کو رب تعالیٰ نے قوت بدنی عطا فرمائی ہے تو وہ کمزوروں کی بدنی مدد کر کے ان کے کام آئے، ان کا ہاتھ بٹائے۔ اور جو متقیوں کی چوتھی صفت تھی وہ یہ تھی: والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، قرآن کریم اور حدیث شریف پر ایمان لاتے ہیں۔ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انی اتیت القرآن ومثلہ معہ
کان کھول کر سن لو، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا ہے اور حدیثیں بھی عطا کی ہے۔ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ وہ ہے جو لوح محفوظ سے نازل ہوئے ہیں، اور حدیث کے الفاظ وہ ہے جو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلفظ فرمائے، اور مفہوم قرآن و حدیث دونوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور تعبیر جو بات ہوتی ہے وہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جو حکم آپ سرکار دو عالم تک پہنچاتے، آپ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر دیتے، تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حدیث پاک بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا جس طرح قرآن کریم کا منکر کافر ہے، اسی طرح مجموعی حدیث سے احادیث کا منکر بھی کیا ہوگا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو یہ جو مومنین کی صفتیں ہیں، یہ صفتیں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید ہم کہتے ہیں کہ اللہ بڑے رحمان ہے، اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ خود انسان کو بخش دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو ہمارے جتنے بھی مسائل تھے وہ اللہ رب العزت نے بتلائے کہ تم یہ دعا کا جواب بھی ہے۔ ہم نے پیچھے دعا مانگی ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھی راستے دکھلا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ کتاب ہے، اسی کے اندر ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ابھی ہم خود قرآن کے اوپر عمل نہ کریں تو ہماری بدقسمتی کی بات ہے، وگرنہ قرآن مجید نے تو ہمیں سیدھا رستہ بتلا دیا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن